الحمد لله وحده والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب و احترام بزرگوں، سورہ انفال میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یہ جمعہ کا دن اور اس میں مختصر ترین وقت ہوتا ہے۔ جو باتیں بیان ہوں کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصتاً کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں بندوں کے لیے، انسان کے لیے یا تو سفارشی ہے، ان کے حق میں سفارش کریں گے، یا پھر ان کے مخالف یا ان کی مخالفت میں مقدمہ دائر کریں گے اللہ کے ہاں۔ اگر ہم نے ان دونوں کا لحاظ رکھا تو یہ ہمارے حق میں سفارشی بنیں گے، اور یہ قرآن وہاں سفارش کرے گا جہاں ماں بھی دیکھ کر بھاگ جائے گی، سارے رشتہ دار کو موڑ لیں گے اور سارے دور سے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ قرآن وہاں بھی
بھی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جن کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، جو صبح اٹھتے ہیں تو ان کی نگاہ پہلے قرآن پہ پڑتی ہے، جب سوتے ہیں تو پھر ان کی نگاہ قرآن پہ پڑتی ہے۔ یہی قرآن ایسی لاغیب اور ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کی سفارش کو رب تعالی رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا کہ جہاں پر سائے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تو ایمان والا ہے، لیکن اس کا کہنا عقل نہیں ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں گمان غلط کرے اور وہ اچھا ہو، اور کسی کے بارے میں اچھا گمان کرے وہ غلط ہو۔ لیکن رب تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو وہ واقعی اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی ایسی بات نہیں بیان کرتے کہ جو اس کے اندر نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اگر قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا کہ یہ پکے اور سچے مومن ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو بات بیان کر دے اس میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت بھول چوک سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت آنے والے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، آج شام کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت علیم بذات الصدور بھی ہے، اور وہ آنے والے حالات اور جانے والے حالات، گزرے ہوئے حالات اور آنے والے حالات کو بخوبی اچھے انداز سے جانتا ہے۔ بلکہ حالات وہی لاتا ہے، حالات اسی کی ایک مخلوق ہے اور اس حالات کو لاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ میرے یہ بندے یہ بندیاں ایمان والے ہیں۔ اب ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ یہ اوصاف ہمارے اندر پائی جاتے ہیں یا نہیں پائی جاتے، یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہو تو اللہ کا شکر ادا کر دیجیے گا، اور اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو اپنے اندر لانے کی کوشش کر دیں، اس لیے کہ یہ بڑا احسن کام ہے اور یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اور صاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، تاکیدی جملہ لایا، بے شک ایمان والے
بے شک جنہوں نے ایمان پر محنت کی، جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہوا، بے شک میرے مومن بندے اور میرے مومن بندیاں وہ ہیں الذین، وہ لوگ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا بڑا نام آ جائے، اللہ کی بڑائی آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی کبریائی بیان ہو، اللہ کی شان بیان ہو، اللہ کی رفعت بیان ہو، اللہ کا مقام بیان ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل تھر تھرا جائیں، ان کے دل کانپ اٹھے، ان کے دل میری عظمت کو دیکھ کر جھک جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے میرا ذکر آ جائے، جن کے سامنے میری عظمت آ جائے، جن کے سامنے میری کبریائی بیان ہو جائے، جن کے سامنے میری حمد و ثنا بیان ہو، ان کے دل تھر تھرا جائیں، ان کے دل جھک جائیں، میری عظمت کو ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا جاتا ہے، میرے بندوں کے دل جھک جائیں، میرے دل بندے کے تھر تھرا جائیں، ان کے اندر ایمان کی کیفیات زندہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے میری قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کا کلام پڑھا جائے، قرآن کی آیتیں سنائی جائیں، جب قرآن سنایا جائے اس کی روح تازہ ہو جائے، اس کی روح بلند ہو جائے، اس کی روح زندہ ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب میرا قرآن پڑھا جائے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ قرآن کی یہ نسبت ہے، قرآن جب بیان ہوگا ایمان والوں کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کافروں کے اندر تو یہ تھا نا، مشرکین مکہ کے اندر تو یہ تھا نا، انہوں نے فیصلہ اسی بنیاد پر کیا تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہو تو تم شور ڈالا کرو، تم وبیلا کیا کرو، تم شور کیا کرو، تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں پہ نہ پڑے۔ حالانکہ اپنا حال یہ تھا، میرے محبوب پیغمبر رات کو قیام میں اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور یہ مشرکین چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، تم دبا کر ایک دوسرے سے چھپ کر آ کر سنا کرتے تھے، اور کہتے تھے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے۔ یہ جتنے مشرکین کے سردار ہیں، ابو جہل و عتبہ و شیبہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے رات کو جب تاریکی چھا جاتی تھی، رات کو جب اندھیرا چھا جاتا تھا، رات کی تاریکی کے اندر جب سارے سو جاتے تھے، یہ چپکے سے اٹھ کر آ کر رب کا قرآن سنا کرتے تھے، لیکن ان کے سننے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، بارش جب زمین پر برستی ہے تو بارش تو برابر برسا کرتی ہے نا، ساری زمین پر بارش برابر برستی ہے، لیکن فصل ہر جگہ نہیں اگا کرتا، فصل والی زمین ہر ایک زمین نہیں ہوا کرتی۔ بعض جگہ بارش برستی ہے، زمین اپنے اندر راسخ نہیں کرتی پانی کو، اپنے اندر جذب نہیں کرتے پانی کو، بلکہ بہا کر اوپر سے لے جاتی ہے، جس طرح نہریں وغیرہ چل پڑتی ہیں، اپنے نالے وغیرہ پہ پانی بہ جاتا ہے۔ یہ جو پانی بہ جاتا ہے نالوں میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی سبزہ نہیں ہوگے گا۔ اور دوسری زمین وہ ہے جس پر بارش برسی ہے، وہاں کانٹی دار جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہے، وہ زمین بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس پر بھی بارش برسی ہے، لیکن وہاں پر فضول قسم کے کانٹے دار جھاڑیاں، فضول قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب جب بارش برابر برسی ہے، بعض زمین پر بارش برسی، اس نے سبزہ اگایا ہے، اس نے پھل پھال اگائے،
اس نے اناج اگایا ہے، اس نے فصل اگائی ہے جس سے انسان کو بھی فائدہ پہنچا، انسان کے چپاؤں کو بھی فائدہ پہنچا، پرندوں کو بھی فائدہ پہنچا، کیڑے مکوڑوں کو بھی فائدہ پہنچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارش تو ساری برابر برستی ہے لیکن ساری زمین فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اے لوگوں یاد رکھو، میرے قرآن کی بارش بھی جب برستی ہے سارے کے دلوں پہ برستی ہے، سب کو آواز آتی ہے، لیکن قرآن کے لیے وہی دل آگے آتا ہے جو سبز و شاداب ہوگا، جس کی سرخیز مٹی ہوگی، جس کی اچھی مٹی ہوگی، اس کو قرآن جذب کر لے گا، قرآن اپنے اندر لے لے گا، قرآن کو اپنے دل میں سما لے گا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جب قرآن نبی کی زبان سن کر بھی ان پر اثر نہیں کیا، ان کو کوئی خیر نہ ملی، ان کو کچھ بھی نہ ملا۔ یہی وجہ ہے نا بلال حبشی حبشہ سے آ کرنا، سلیمان فارس سے آ کرنا ایمان قبول کر چکے ہیں، اور میرے نبی کے گھر قریب رہنے والا خونی رشتہ ہے نا، چچا ابو لہب جہنم کا ایندھن بن گیا، قرآن بلال کے دل پر اثر کر چکا ہے نا، قرآن بلال کے دل کو اپنا بنا چکا ہے نا، قرآن نے بلال کے دل میں ڈیرے ڈال لیے نا، قرآن نے بلایا سمیہ کے دل میں ڈیرے ڈال لیے، قرآن نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈیرے ڈال لیے۔ لیکن قرآن تو ابو لہب نے بھی سنا تھا، قرآن تو ابو جہل نے بھی سنا تھا، قرآن تو شیبہ انہوں نے بھی سنا تھا، لیکن اس کے دل پر قرآن نہیں اترا، اس کے دل میں قرآن راسخ نہیں ہوا، اس کے دل پر قرآن نے اثر نہیں کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں بارش تو پوری زمین پر برابر برستی ہے لیکن فصل کسی کسی جگہ اگا کرتا ہے، ہر جگہ فصل نہیں اگا کرتا، ہر جگہ فائدہ مند چیز نہیں اگا کرتی، ہر جگہ سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بارش برسے گی کوئی نالے میں پانی بہ جائے گا، بارش برسے گی بعض زمین پر جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی، بارش برسے گی بعض جگہ پر فضول جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں گی، بارش برسے گی اور بعض جگہ فصل پیدا ہوگا، صحیح چیز پیدا ہوگی، گندم پیدا ہوگی، مکئی پیدا ہوگی، گھاس پیدا ہوگا، جس سے ہمارے اور ہمارے چوپاؤں، ہمارے اور ہمارے جانوروں کا فائدہ ہوگا۔ میرے بزرگوں قرآن کی بھی یہی مثال ہے، قرآن تو سب سنا کرتے ہیں نا، قرآن کی سب تعریف سمجھتے ہیں نا، قرآن تو سب اللہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ قرآن سب کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گا، قرآن اسی کے دل پہ اثر کرے گا جو قرآن سے محبت رکھے گا، جو قرآن سے پیار رکھے گا۔ محبت ضروری ہے۔ سنا ابو جہل میں تھا، اور بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو چھپ کر آ کرنا ایک دوسرے سے، کیونکہ دن کو منع کرتے تھے نا کہ نبی کا کلام نہ سنو تو ان کے بن کے رہ جاؤ گے، لہذا یہ کلام نہ سنو، ان کے قریب نہ جاؤ، اور خود نہیں رہ سکتے تھے، رات کو چھپ کر آ کر اور چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور یہ چپ چپا کر سنا کرتے تھے، اور پھر باہر جا کر کہتے تھے ہم تو ویسے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ویسے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ چھپ کر سنا کرتے تھے لیکن ان کا سننا ان کے دلوں پر اثر بننے والا نہ بنا، انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا، اور جن کے دلوں پر قرآن اثر کر گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے ہیں، آ کر غلام بکتے 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 پہنچ آئے، اور پھر ایک نے خرید لیا، ایمان قبول کر لیا، اور ایسا ایمان راسخ ہوا کہ دشمن سزا دے رہا ہے، دشمن کانٹے چبو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سزا دی جاتی تھی، ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا ہوا ہے اور پتھر رکھا ہوا ہے چھاتی پر، اور ایک نوجوان پہلوان ادھر بیٹھا ہے اور ایک دائیں طرف بیٹھا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا ہے،
اور ان کے ہاتھوں میں نوکدار سلاخیں، اور وہ اس کے آقا نے خریدا تھا. اس کے آقا نے ان 2 ملازموں کو، 2 نوکروں کو تنخواہ پہ رکھا گیا تھا. ان کو دہاڑی دیتا تھا یہ ظالم کہ تمہارا کام اور کچھ نہیں، تم نے صرف بلال کو ادھر سے بھی سلاخیں مارنی، ادھر سے بھی سلاخیں مارنی. ان کے پاس کانٹے دار جھاڑی ہوتی تھی، سلاخیں ہوتی تھی، اور وہ حضرت بلال کو ادھر سے بھی مارتے تھے، ادھر سے بھی مارتے تھے، اور جسم زخمی ہو جاتا، خون نکلنا شروع ہو جاتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی، سلاخیں چبھوئی، برداشت کر کر کے بیہوش ہو گئے. جب بیہوش ہوئے تو ہوش میں آئے تو دیکھا بوڑھی اماں جی بیٹھی ہے سرانے، اماں جی سرانے بیٹھی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے. فرمایا اماں جان کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بیٹے ایک بات لے کے آئی ہوں، بیٹے کو سزا ہو، بیٹا تکلیف میں ہو، اور ماں کیسے سکھ کا سانس لے سکتی ہے، ماں کیسے سکون سے بیٹھ سکتی ہے؟ وہ ماں اور میں تیری ماں کیسے سکون سے بیٹھ سکتی ہوں؟ اے بیٹے میں آج تیرے پاس ایک سوال لے کر آئی ہوں. اماں جی کیا سوال ہے؟ فرمایا بیٹے سوال یہ ہے، تو اونچی آواز سے کہتے احد احد احد، اور یہ سنتے ہیں دشمن، اور ان کو غصہ آتا ہے، پھر یہ تجھے سزا دیتا. اے بلال بیٹے میں تیرے پاس ایک سوال لے کر آئی ہوں. تیرا جو اللہ ہے جس کو تو خالق کہتا ہے، وہ تو دل کی بات جانتا ہے، وہ تو دل کی حال کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے. تو دل میں احد احد کہا کر، اونچی آواز سے نہ کہا کر. جب تو دل میں کہے گا ان کو آواز نہیں آئے گی، اور یہ تجھے تکلیف نہیں دیں گے اور مجھے تکلیف نہیں ہوگی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اماں جی کے الفاظ سنے تو وجد میں آ گئی اور کہنے لگے اماں جی اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جب تک میں اونچی آواز سے احد احد نہ کروں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا. اماں جی ان کو تکلیف دینے دے، یہ تھک جائیں گے لیکن میں احد احد کہتے ہوئے نہیں تھکوں گا، میں اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں تھکوں گا، میں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا. اور یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ وقت تھا، ابھی حضرت بلال کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ان کی ممتا جوش میں آئی تو آ گئی. کچھ دن گزرے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پھر دیکھا تو سرانے بیٹھی ہے. کہنے لگی بلال بیٹے آج پھر تیرے پاس آ گئی ہوں، لیکن آج کا آنا اور انداز میں ہے. اے بلال، اے میرے بیٹے میں گھر میں گئی اور میں نے اپنے کا سوچا کہ جس دین کی خاطر، جس کلمے کی خاطر، جس اعلان کلمۃ لا الہ الا اللہ کی خاطر، جس اس اللہ کے نام کی خاطر میرا بیٹا مار کھا رہا ہے، میرا بیٹا خون آلود ہو گیا ہے، میرا بیٹا تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، کیوں نہ میں بھی وہ کلمہ پڑھ لوں. اے بلال آج میں کلمہ پڑھ کے تیرے پاس آ رہی ہوں، آج میں مسلمان بن کے تیرے پاس آ رہی ہوں. یہ کہنا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے اور ساری چیزیں بھول گئے، اپنی تکلیف بھول گئے، مسکرانا شروع کر دیا. اماں نے پوچھا بیٹے مسکراتا کیوں ہے؟ یہ تجھے سزا دے رہے. اماں کو کہنے لگا اماں جی آج میں کامیاب ہو گیا، میرا دشمن ناکام ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا، میرا دشمن ناکام ہو گیا، اسلام کا دشمن ناکام ہو گیا. بیٹے وہ کیسے؟ فرمایا اماں جان جس دن سے تو مجھ سے ہو کے گئی ہے نا، میرے دل کے اندر ایک غم
ایک تڑپ تھی، نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے دشمن جرگہ لے کر تیرے قدموں میں نہ چلے جائیں اور تو اپنا دوپٹہ لے کر میرے قدموں میں نہ آ جائے مجھے منع کرنے کے لیے۔ تو آج میں جیت گیا، کم از کم یہ تو تیرے پاس نہیں جائیں گے نا بنوانے کے لیے، ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس کی بری اماں بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ اب میں خوش ہوں، اب یہ کتنی مصیبت دیتے ہیں دینے دیجئے، جتنی مشکلات آتی ہے آنے دیجئے۔ میرے محبوب کا گزر ہوا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آگے نکلے، پیچھے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، رہا نہ گیا، آخر حضرت نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، بلال تو بڑی مصیبت بڑی پریشانی میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو رہا کرانا ہے، بلال کو آزاد کرانا ہے، بلال کو رہائی دلانی ہے، کیسے ہوگا؟ اب حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جو آقا ہے، بلال کا جو آقا ہے، اس کی میرے ساتھ دشمنی ہے، وہ میری بات تو نہیں مانے گا۔ یا رسول آپ کا چچا جو عباس ہے یہ اس کا دوست ہے، تو شاید اس کی بات مان لے۔ اور وہ مشورہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بلال کو کیسے رہا کرانا ہے۔ اب مشورہ یہ طے پایا کہ حضرت عباس کے پاس جاؤ اور عباس کو بھیجو اس کی آقا کے پاس، اور کہیں کہ کتنی شرائط مقرر کرتا ہے، کیا مانگتا ہے، بلال کو آزاد کرانا ہے اور کیا چاہیے اس کو۔ تو جب حضرت عباس سے بات کی تو چونکہ عباس کے ساتھ اس کے مالک کی دوستی تھی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب دوستی تھی، اب وہ چلیں گے۔ اس نے جا کر پوچھا کہ بھائی اے بلال ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس کا کوئی خاندان یہاں پر نہیں ہے، اس کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں، کیا لینا چاہے گا؟ اس نے شرط رکھی، اس نے کہا، مالک نے کہا، اے عباس اگر تو کہتا ہے تو میں کچھ شرط نہیں رکھتا، میں آزاد کر دوں گا، لیکن اگر محمد کہتا ہے، اگر صدیق اکبر کہتا ہے، اگر عمر فاروق کہتا ہے، اگر کوئی اور کہتا ہے تو پھر میں شرط رکھوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، مجھے انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا پھر جا کر بول دو 1 کلو سونا، 1 کلو سونا لے کے آؤ اور 1 کلو سونے کا انتظام کرو۔ حضرت عباس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے عرض کیا 1 کلو سونا مانگتا ہے اور اس کا آقا کہتا ہے بلال کے مقابلے میں 2 مجھے خاتم بھی دو گے، 2 خاتم بھی 1 کلو سونا، یہ شرائط طے ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کر دیتے ہیں۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ ابھی 1 کلو سونا کون کہاں سے لائیں گے؟ حجرہ ہے، اندر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اب خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا کہ صدیق اکبر آئے ہیں اور دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ادھر دروازہ ہے، تو دروازے کے پیچھے خدیجہ الکبریٰ بھی کھڑی ہوگی کہ یہ مشورہ کیا ہو رہا ہے پتہ چل جائے۔ اب پتہ چلا کہ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ بلال کو رہا کرانا ہے، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر اندر سے دستک دی۔ نبی علیہ السلام اٹھے، اندر چلے گئے، جس طرح گھر میں عموماً ہوتا ہے، اندر چلے گئے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کھڑی ہیں، فرمایا کہ میرے سرتاج میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتی ہوں، آپ کے مشورے کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس یہ سونے کا کڑا ہے، میرے پاس یہ سونے کا کڑا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنا سونے کا کڑا دیتی ہوں، اور یہ بلال کو رہا کرنے کے لیے میں اپنا سونا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جو چیز آئی ہے بلال کی رہائی کے لیے وہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سونا آیا ہے، اور یہ وہ خدیجہ ہے، یہ وہ خدیجہ ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسی عورت کوئی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام ملک شام سے واپس آئے، یہ وہ خدیجہ ہے کہ جس نے اپنا غلام میسرہ بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
حالانکہ عمومی طور پر مرد نکاح کا پیغام بھیجتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدیجہ الکبریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ، کیونکہ تو تاجر تھی، بڑی مالدار عورت تھی، پہلا خاوند فوت ہو چکا تھا، یہ بیوہ تھی، اور انہوں نے پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ پسند کرے تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت عباس چچا بیٹھے ہوئے تھے۔ جب چچا بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے غلام گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ملکہ نے بھیجا ہے، خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا ہے کہ وہ اس نے نکاح کا پیغام دیا ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو خدیجہ کہتی ہے مجھ سے نکاح کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، حالانکہ میرے محبوب یہ خود مختار ہے، خود مختار ہے، کرتے تو خود فیصلہ کر دیتے، لیکن میرے نبی نے ایک مجھے اور آپ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا خدیجہ سے کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بڑے موجود ہیں، اس کے چچا موجود ہیں، وہ شام کو چچا کو بلائے گا سب کو اور مشورہ کرے گا، اگر میرے بڑوں نے اجازت دی تو میرا نکاح کا پیغام ہے، اگر بڑوں نے اجازت نہ دی تو میرا کوئی اقرار نہیں ہے۔ اب جب شام کا وقت آیا، نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ چچا کو بلایا، حضرت عباس بھی آگے، اب مشورہ ہوا کہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو کیا ہو، تو سب نے آمین پڑھ لی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب صبح ہوئی، ادھر سے حضرت حمزہ آگے، ادھر سے حضرت عباس آگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھایا ہے، درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف ایک چچا ہے، دوسری طرف دوسرے چچا ہے، نبی علیہ السلام کی جا رہے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہ جا کر دستک دی، اندر سے آوازیں کھول، فرمایا کہ جو پیغام آپ نے بھیجا تھا، حمزہ نے بھائی سے کہا جو پیغام آپ نے بھیجا تھا وہ ہم قبول کر کے دلہا کو تیرے گھر پہ لے آئے، دلہا کو تیرے گھر میں لے آئے، یعنی محمد رسول اللہ کو تیرے گھر میں لے آئے۔ نکاح ہو گیا، اب نکاح ہوا، اب رخصتی ہو گئی، نبی علیہ السلام کے گھر میں پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ آئی ہیں۔ اب جب رات کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر کمرے میں آئے، نبی علیہ السلام کو خدیجہ کہتی ہے میرے سرتاج ادھر آنے سے پہلے وہ سامنے جائے، وہ تکیہ اٹھائیں، اور اس تکیے کو جب اٹھایا اس کے نیچے 40,000 درہم موجود تھے۔ فرمایا کہ بیویاں حق لیتی ہیں، خامدوں سے لیتی ہیں، اور میں وہ بیوی ہوں، میں اپنے سرتاج کو دے دوں۔ 40,000 درہم تھے حضرت خدیجہ کے پاس، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرتی، پہلی دن دے دیے، یا رسول اللہ یہ آپ کی چیز ہے، میری نہیں ہے، اور نکاح ہو گیا اور بات ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدیجہ الکبریٰ بیوی جب تک زندہ تھی میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، جب تک یہ خدیجہ زندہ تھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ جو باقی نکاح ہوئے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سودا سے، سلمہ سے، یعنی ان سے جو باقی نکاح ہوئے ہیں بعد میں، یہ ان کی وفات کے بعد ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نکاح ہوئے، تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اسلام کا وتیرہ ہے۔ ایک تو ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اگر کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو بڑوں کو آگے کر دیا کرو، میرے نبی نے فرمایا ہے بڑوں سے مشورہ لے لیا کرو، اس میں برکت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سے اپنا